بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. میں ڈپٹی کمشنر بہاری کیپٹن وکاس رشید صاحب کی اجازت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہماری جس طرح یہ ٹاپک ہے پیغام پاکستان ضلعی مشائخ کانفرنس ملی یکجہتی و سماجی ہم آہنگی. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہاں حاضرین محفل میں ہماری شہر کی ساری سول سوسائٹی اور ہر کمیونٹی کی ریپریزنٹیشن ہے. یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ موجودہ جو پیغام پاکستان جو ہے اس نسل کے لیے بہت ہی ضروری ہے. جس طرح آپ سب جانتے ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اس صدی کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صدی جو ہے یہ عقائد نظریات کے ٹوٹنے کی صدی ہے. آج ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی کا سچ سنتا ہے. سوشل میڈیا کی اس قدر برمار ہے, پیغامات میسیجز کی اس قدر برمار ہے کہ ہمیں سچائی جو ہے وہ بین بین نظر آتی ہے. اس دور میں اور اس افتاد کے دور میں ہمیں آج دوبارہ سے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان بنا کس لیے تھا. پیغام پاکستان کوئی نئی بات نہیں بلکہ یہ وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا, اور اس کی روشنی میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کی جدید ترین اسلامی فلاحی ریاست کا جو قیام ہے اس کی بنیاد رکھی. اور اس کے جو بنیادی اصول تھے, پہلا اصول جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تھا, دوسرا عدل و انصاف, تیسرا مساوات ایکوالٹی, چوتھا تمام مخلوق کو مساوی حقوق دینا, انسانوں کو برابر کے حقوق دینا. اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ہمیں میثاق مدینہ کے کانٹریکٹ میں ملتی ہیں. کوئی بھی قوم بنتی ہے تو وہ اپنی یکجہتی سے ہی بنتی ہے. جب تک قوم ایک سانچے میں نہیں ڈلتی وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی. اور قومی یکجہتی کا جو عروج تھا وہ قیام پاکستان کے وقت تھا. اس ٹائم بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسی پوٹینشیل سے, اسی اسپرٹ سے, ہم اسی روح سے اپنے آپ کو ایک قوم بنائیں, اور یہ جو کچھ نیگیٹیوٹی چیز آ رہی ہے اس کو ہم اپنے آپ سے دور کریں. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ عرصے سے ہم اپنے آپ کو ہی اپنے آپ پہ لطیفے بنانا سٹارٹ ہو گئے ہیں, اپنے آپ کو ڈیمورلائز کرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں. اور یہ بدقسمتی ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو ایک قوم, ایک بہترین قوم نہیں سمجھیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے, ہماری دنیا بھی عزت نہیں کرے گی. بات کر رہے تھے پیغام پاکستان کے حوالے سے بھی, چونکہ میں نے تو اس پہ ہم آہنگی پہ بولنا ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو میں نے آیا کریمہ پڑھی ہے یہ آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے یہ منشور دیا. بلکہ کیا منشور دیا کہ الحمدللہ رب العالمین. یہاں سے میں بات شروع کروں گا, ہم آنگی کی یہ بات شروع کروں گا. رب العالمین, not رب المسلمین, نہ رب المومنین. And second verse of the Holy Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. The same connotation, the same explanation, the same meaning.
Rabbul Alameen or Rahmatul Alameen. And the Holy Quran, Zikrul lil Alameen, revised to the humanity. Universal, Rahmat is universal, Rabubiyat is universal. And the Holy Quran is a universal message. تو یہ سارا یونیورسل میسج ہے. جب تک یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا, اور یہ کیا کانسیپٹ کلیئر, قرآن نے پھر کیا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. دس از دا کانسیپٹ. پھر بات آگے بڑھے گی, ورنہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں, کیا زمانے میں پمپنے کی یہی باتیں. یوں تو مرزا بھی ہو, سید بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ مسلمان بھی ہو. یہ چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. محمد تمہارے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد تمہارے ہیں ہمارے بھی ہیں. محمد تمہارے ہیں ہمارے بھی ہیں. پیارے تمہارے ہیں وہ, پیارے تمہارے ہیں وہ, پیارے ہمارے بھی ہیں. وہ نبی ہیں, پیغمبر ہیں, رسول ہیں. وہ نبی ہیں, پیغمبر ہیں, رسول ہیں. پیاری باتیں آپ کی سب کو قبول ہیں. پیاری باتیں آپ کی سب کو قبول ہیں. دلارے تمہارے ہیں وہ, دلارے ہمارے بھی ہیں. دلارے تمہارے ہیں وہ, دلارے ہمارے بھی ہیں. عدل و انصاف کیا, دشمنوں کو معاف کیا. عدل و انصاف کیا, دشمنوں کو معاف کیا. محبت, پیار, امن کا سب کو پیغام دیا. نبی پاک کی بات کرنا چاہیے. عدل و انصاف کیا, دشمنوں کو معاف کیا. محبت, پیار, امن کا سب کو پیغام دیا. کنارے تمہارے ہیں وہ, کنارے ہمارے بھی ہیں. کنارے تمہارے ہیں وہ, کنارے ہمارے بھی ہیں. ہم بھی پیار کرتے ہیں, ہم مسیحی ہم بھی پیار کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. ہم بھی آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. دلارے تمہارے ہیں وہ, دلارے ہمارے بھی ہیں. محمد تمہارے بھی ہیں, محمد ہمارے بھی ہیں. وہ صادق بھی, امین بھی, دل کی تسکین بھی. وہ صادق بھی, امین بھی, دل کی تسکین بھی. وہ محسن انسانیت, وہ رحمت للعالمین بھی. وہ محسن انسانیت, وہ رحمت للعالمین بھی. سہارے تمہارے ہیں وہ, سہارے ہمارے بھی ہیں. محمد تمہارے بھی ہیں, محمد ہمارے بھی ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. میرے ذمہ لگایا گیا تھا اسلام میں اقلیت کا کیا مقام ہے, اور مجھ سے پہلے میرے دوستوں نے پاکستان, نظریہ پاکستان اور پیغام پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے. تو میں نے دو باتیں کر کے, پہلی بات یہ ہے, اسلام اقلیت کے حوالے سے قرآن جو فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ میرے مصطفیٰ کی سنت کو دیکھتے جاؤ. اور جب ریاست مدینہ کی بات ہوئی تو مختلف قسم کے وفود وہاں پر آئے, جن میں مسیح برادران کے بھی اور یہود و نصارہ کے بھی آئے. اور وہ مسلمان تلوار سے نہیں ہوئے تھے, وہ لوگ ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہوئے تھے, وہ میرے مصطفیٰ کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر مسلمان بھی ہوئے تھے, اور پھر مبلغ بن کر اپنے علاقوں میں تبلیغ بھی کی تھی. مجھے جس ٹاپک پر اظہار خیال کی دعوت دی گئی ہے وہ ہے اسلام میں اقلیتوں کے رائٹس کیا ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اقلیتوں کے حوالے سے جو رائٹس اور حقوق بیان کیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث کو اٹھ رہا ہوں, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی ذمہ کو قتل کرتا ہے, کسی معاہد کو قتل کرتا ہے, اقلیت کے فرد کو قتل کرتا ہے, حضور نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اس سے بڑھ کر امن اور آشتی مذہب اسلام میں کیا ہو سکتی ہے کہ اس فرمان کا اگر آپ انالیسس کریں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام شرف انسانیت کا علم بردار دین ہے. The 100 کتاب لکھی ہے, اور یہ وہ شخص ہے جو یہود کے مذہب سے تعلق رکھتا ہے. اس میں 100 شخصیات جو کہ عظیم پرسنالٹیز ہیں پوری دنیا کی, وہ اس کتاب میں انہوں نے جمع کی ہیں. اس کتاب کی ترتیب یہ تھی کہ
انگلش کے الفابیٹس جو ہیں ABCD، جو نام A سے شروع ہوتا ہے وہ پہلے لکھا گیا، جو نام B سے شروع ہوتا ہے وہ بعد میں لکھا گیا. لیکن اس رائٹر نے نام محمد جو M سے شروع ہوتا ہے وہ سب سے شروع میں لکھا. تو جو نان مسلم تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے کتاب لکھنی ہی تھی تو پھر مسلمانوں کے پیغمبر کا نام کیوں لکھا؟ لکھنا ہی تھا تو جو سیکوینس آپ کی کتاب کی تھی اس کو برقرار رکھا جاتا، تو یہ سیکوینس کیوں توڑی گئی، ترتیب کیوں توڑی؟ اس نے کہا کہ یار میری ایک اس پر لاجک اور دلیل ہے، اگر آپ اس کو توڑ دو تو میں کتاب سے نکال دیتا ہوں، اور اگر آپ میری دلیل کا رد نہیں کر سکتے تو میں کتاب میں نام محمد لکھوں گا. وہ دلیل یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا ہجرت کے 8ویں سال، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ اونٹنی پر سوار تھے اور سامنے بہت بڑے بڑے مکے کے کفار کھڑے ہیں، نان مسلمز لیڈرز موجود ہیں. اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تلوار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیچھے خالد بن ولید، حضرت عمر، بہت بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کفار کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، کہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا کرم والے بھائی کے بیٹے ہو، آپ سے کرم کی امید ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے ان کافروں کو دیکھا کہ کون لوگ تھے. احادیث طیبہ میں موجود ہے، ان میں وہ شخص بھی تھا جس نے حضور کی بیٹی سیدہ زینب کو نیزہ مارا اور آپ پریگننٹ تھی، اسی حالت میں آپ اونٹ سے گری اور آپ کا حمل ضائع ہو گیا. ان میں وہ شخص بھی تھا جس نے اللہ کے رسول کو سجدے کی حالت میں گھسیٹا. ان میں وہ شخص بھی تھا جس نے عین نماز کی حالت میں حضور پر اوجڑی ڈالی. ان میں وہ شخص بھی تھا جس نے اللہ کے رسول کو ننگی گالیاں دی. ان میں وہ شخص بھی تھا جس نے طائف کے میدان میں حضور پر پتھر برسائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں آج میں نے اللہ کی رضا کے لیے تم سب کو معاف کر دی. تو رائٹر لکھتا ہے کہ The 100 کتاب میں نام محمد سب سے پہلے لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ محمد نے مسلمانوں کو نہیں بچایا بلکہ پوری عالم انسانیت کو بچایا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو پیغام پاکستان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پیغام پاکستان کے حوالے سے جو ایک بھولا بسرا پیغام بن چکا ہے، اس میں ہم سب کو ہمارے علاقے کے بڑے معزز اور محترم جو ہمارے علاقے کا روشن چہرہ ہیں، ایسے اسکالرز سے اس انتہائی اہم موضوع پر کچھ سننے کا موقع فراہم کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو عالمی حالات ہیں وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ پاکستان جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے قائم کیا تھا، اس میں عالمی سطح پر پاکستان نے جو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اس کے لیے بحیثیت قوم آج ہم نے یہاں پر بیٹھ کر جو پیغام پاکستان سمجھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی پاکستان کو تعمیر و ترقی کی منازل تک لے جانے کا ایک واحد راستہ اور ذریعہ ہے. پاکستان میں جب جب اور جہاں جہاں قرآن پاک کی خوش الحانی کی بات ہوگی، قاری سید صداقت علی شاہ صاحب کو ضرور یاد کیا جائے گا. تو محبت گوش ہوئیے، اب آپ سے مخاطب ہوں گے پیغام پاکستان کی اشاعت کے پیغامبر، خانوادہ اور آل رسول کی نسبت سے معزز، قرآن پاک کی رفاقت سے متفخر جناب قاری صداقت علی شاہ صاحب. اس آنکھ میں بخشی ہے وہ تاثیر کہ اب تک ملتی ہے ہمیں گردش دورہ بھی ادب سے. جناب قاری سید صداقت علی شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین سامعین، سب سے پہلے میں جناب ڈی سی او وہاڑی کیپٹن وقاص رشید صاحب کا بہت مشکور ہوں، ان کے ایڈمنسٹریشن کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس بڑے اہم سبجیکٹ پر آج کی اس نشست کا عزم کا اہتمام کیا. 16 تاریخ سے لے کر 25 تاریخ تک پورے پاکستان میں بلکہ پورے دنیا میں اس حوالے سے کانفرنسز ہو رہی ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں. پرسوں فیصل مسجد میں بہت بڑی ایک کانفرنس اس حوالے سے ہوئی جس میں مختلف وزراء اور ہمارے مائدین اس میں تشریف لائے.
کیپٹن صاحب نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ بہاڑی کے اندر بھی اس قسم کا ایک پروگرام ہونا چاہیے، تو انہوں نے الحمدللہ اس کا انعقاد کیا. میں مسلسل ٹریولنگ کر رہا ہوں اس حوالے سے. علامہ نے لکھا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ زن خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا جائے گا. یہ ترجمہ ہے قرآن پاک کی آیت کا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. آج کی اس نشست میں ڈاکٹر ابراز شاہ صاحب اور پروفیسر سندھو صاحب نے خوب محفل کو گرمایا اور بہت اچھی گفتگو کی انہوں نے. ڈاکٹر صاحب نے جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ سب چیزیں انہوں نے اپنی گفتگو میں سمیٹ دی ہیں، اور وقت بھی بہت کم ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. سب کا خیال تھا کہ میں تلاوت بھی کروں اور نعت بھی پڑھوں اور عارفانہ کلام بھی سناؤں. یقیناً جمعے کا وقت قریب ہے، اس کے لیے انشاءاللہ العزیز مستقبل قریب میں ہم کو خوبصورت یہاں پر بزم سجائیں گے جس میں مفصل تلاوت بھی ہوگی، نعت بھی ہوگی اور صوفیہ کا کلام بھی پڑھا جائے گا. آج میں بالکل اختصار سے گفتگو کروں گا. پاکستان کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے ملک میں جئیں اور بسیں. یقین کیجئے کہ اگر آپ دنیا کے کسی حصے سے سفر کر کے پاکستان پہنچیں تو آپ کا دل سجدہ شکر ادا کرنے کو کرتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ انڈیا گیا اور وہاں کے میں نے صورتحال دیکھی اور واپس جب میں لینڈ میں نکلا لاہور میں نے باقاعدہ سجدہ کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں ایسا وطن دیا ہے کہ جس میں ہم آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اپنی عبادت کر سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں بہنوں، یہ بہت عظیم ملک ہے اور یہ دیکھیں اس کی نسبت رمضان سے ہے، اس کی نسبت قرآن سے ہے، اس کی نسبت صاحب قرآن سے ہے. 27ویں شب کو یہ ملک ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور قرآن پاک کی برکت سے عطا فرمایا، حضور کے تصدق سے عطا فرمایا. اس کی حفاظت کرنا ہمارا اپنا کام ہے. لاکھوں لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، عورتوں نے اپنی عصمتیں قربان کر دی اس ملک کے لیے. کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں؟ ہم رات دن فرقہ واریت، دہشت گردی، یہ سب چیزوں میں ہم مصروف ہیں اور باہر سے کوئی شخص نہیں آ رہا، ہم ان کے لیے ایز اے ایجنٹ کام کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ مودی نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں کسی کو انگیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ایجنٹ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بہت شرم کی بات ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر، ہم پوری دنیا میں گھومتے ہیں، پوری دنیا کے اندر سب لوگ نیشنلسٹ ہوتے ہیں، اپنے ملک کے خیر خواہ ہوتے ہیں، لاکھ آپس میں ہمارے اختلافات ہوں، مگر ہم کبھی وہ لوگ ملک کی بات، ملک کے خلاف بات نہ کرتے ہیں نہ سنتے ہیں. ہمیں بھی، ہمارے اندر بھی یہ نیشنلزم آنا چاہیے اور ہمیں مل کر اس ملک کی آبیاری کرنی چاہیے. دہشت گردی کی لعنت جو اس ملک پر مسلط کی گئی، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تفصیلاً اس کے لیے 1800 سے زیادہ علماء نے ایک فتویٰ تیار کیا جس کا نام پیغام پاکستان رکھا. اور میری خوش بختی ہے کہ میں نے اس ڈاکومنٹ کو تیار ہونے کے بعد اس کی انڈورسمنٹ سب سے پہلے شیخ الازہر ڈاکٹر احمد طیب اور مفتی اعظم مصر ڈاکٹر شوقی علام سے میں نے حاصل کی اور پھر ان کو پاکستان انوائٹ کیا، ان کو بلایا. یہاں پر آ کے مفتی اعظم مصر نے اس حوالے سے لیکچرز دیے اور ہماری حکومت پاکستان نے ان کو پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز بھی عطا کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکومنٹ تو آپ نے تیار کر لیا ہے مگر یہ کافی نہیں ہے، اس کو ریچ آؤٹ ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ، پوری دنیا میں اس کو لے کے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان نے اس حوالے سے کیا کردار ادا کیا. تو الحمدللہ میری یہ سعادت ہے، میری خوش بختی ہے کہ میں نے اس ڈاکومنٹ کو، یہ جو پیغام پاکستان کا یہ ڈاکومنٹ ہے، اس کو میں نے پوری دنیا میں متعارف کروایا. امریکہ کے ایوانوں میں، اٹلی کے ایوانوں میں، یورپ کے اندر کوئی دنیا کا ایسا ملک میں نے چھوڑا نہیں جہاں پر میں اس پیغام کو لے کر نہیں گیا.
الحمدللہ اس کی بڑی پذیرائی ہوئی، لوگوں نے اس کو پسند کیا. میں اس کے صرف اس کا جو خلاصہ ہے، تفصیل میں نہیں جاتا، وہ خلاصہ بہت مختصر ہے. اس خلاصے کو میں اپنے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ دستور پاکستان 1973 اسلامی اور جمہوری ہے، اور یہ پاکستان کے تمام اکائیوں کے درمیان ایسا عمرانی معاہدہ ہے جس کو تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ کی حمایت حاصل ہے. اس لیے اس جمہوریہ پاکستان کے دستور کے تقاضوں کے مطابق پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس دستور کی موجودگی میں کسی فرد یا گروہ کو ریاست پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف کسی قسم کی مسلح جدوجہد کا کوئی حق حاصل ہے. نفاذ شریعت کے نام پر طاقت کا استعمال، ریاست کے خلاف مسلح محاذ آرائی، نیز لسانی، علاقی، مذہبی، مسلکی اختلافات اور قومیت کے نام پر تخریب و فساد اور دہشت گردی کی تمام صورتیں احکام شریعت کے خلاف ہیں، اور پاکستان کے دستور و قانون سے بغاوت اور طاقت کے زور پر اپنے نظریات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی روش شریعت کے احکام کی مخالفت اور فساد فی الارض ہے. اس کے علاوہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور و قانون کے روح سے ایک قومی اور ملی جرم بھی ہے. دفاع پاکستان اور استحکام پاکستان کے لیے ایسی تمام تخریبی کارروائیوں کا خاتمہ ضروری ہے. اس لیے ان کے تدارک کے لیے بھرپور انتظامی، تعلیمی، فکری اور دفاعی اقدامات کیے جائیں گے. دستور پاکستان کے تقاضوں کے مطابق پاکستانی معاشرے کی ایسی تشکیل جدید ضروری ہے جس کے ذریعے سے معاشرے میں منافرت، تنگ نظری، عدم برداشت اور بہتران تراشی جیسے بڑھتے ہوئے رجحانات کا خاتمہ کیا جا سکے، اور ایسا معاشرہ قائم ہو جس میں برداشت اور وفاداری، باہمی احترام اور عدل و انصاف پر مبنی حقوق و فرائض کا نظام قائم کیا جائے. یہ اس کا بالکل مختصر خلاصہ ہے، جو کہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک اس ڈاکومنٹ کو مور دین 6000 اسکالرس تھرو آؤٹ دا ورلڈ انہوں نے اس کو انڈوز کیا ہے. ابتدائی طور پر تو 1800 کے قریب لوگ تھے، اس وقت تعداد اس کی بڑھ گئی ہے، اور یہ دن بدن لوگ اس کو انڈوز کر رہے ہیں. اور مذہب کے نام پر جو لوگ ریاست پر اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف یہ ایک بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے، اور ہمیں سب کو مل کر اس کو آگے پاس آن کرنا چاہیے. خاص طور پر ہماری یونیورسٹیز، ہمارے ادارے، ہمارے اسکول، کالجز اس کے اندر اس کو آگے بڑھانا چاہیے. میں بس یہیں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور چند اشعار میں کبیر صاحب کی فرمائش پر میاں محمد صاحب کے جو ہے وہ میں عاجز مسکین نمانا آن ڈگا در تیرے باج عنایت فضل تیرے تھی مولا کچھ نہیں پلے میرے باج عنایت فضل تیرے تھی کچھ نہیں پلے میرے خس خس جتنا قدر نہیں میرا تے میرے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا مولا میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں میں نیواں میرا مرشد اونچا
जिन्ना उच्चिया तो जिन्ना नीवियां नाल निभाए ते नीवियां नाल ते निभ जांदी है जेकर आप निभाए उच्चिया नाल ना निभे मुहम्मद जे कसरा ना खाइए लखा बेरी नू लगदे ते चढ़ जांदे ने कच्चे ओ जेरे पकड़ नाल मुहम्मद बस ओयो खांदे वटे लै यार हवाले रब दे ते मिलनी 4 दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे। और मुल्क पाकिस्तान के लिए खूबसूरत सी शेर में हमने सामने लिखा, ले ओ यार सदा बहार देनीस बागे कदी खजाना आवे होवे खैर हजारा ताई ते हर भुखा फल खावे। नारा लगाएंगे, पाकिस्तान पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान। मैं ये पैगाम पाकिस्तान और ये वीडियो मेरी पूरा पुराने पाक जो है ये मैं आपके सबको पेश करना चाहता हूँ। शुक्रिया जी। और ये पुराने पाक मुकम्मल जो सबको पेश करता हूँ। Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. I am greatly indebted and it's a venerable honor for me to be here among these scholars और स्पेशली आज के मेहमान ख़ुसूसी कारी सैयद सदाकत अली कि जिन्होंने आज के इस कॉन्फ्रेंस के मौके पे अपनी तशरीफ़ आवरी को मुमकिन बनाया, टाइम निकाला, और तमाम हाज़रीन महफ़िल कि जिन्होंने अपनी गुनागो मसरूफ़ियात को छोड़ के हमारी दावत पे यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इस अहम कॉन्फ्रेंस के मौके पे इस पैगाम को आगे ले जाने के लिए एक अहद का अदा किया। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ इस कॉन्फ्रेंस के मौके पे, बिलखुसूस जो आज के हमारे वेनरेबल गेस्ट स्पीकर्स थे कि जिनको हमने बहुत शॉर्ट टाइम में यहाँ पर दावत दी और वो तशरीफ़ लाए और हमें अपने पर्ल्स ऑफ विज़डम के साथ अपनी रोशन ख्याली के साथ हमें आगाह किया कि ये पैगाम लेके हम आगे चलें और अपने हल्का अहबाब में इसको दूर दूर तक पहुँचाएँ ताकि पैगाम पाकिस्तान का वेलफेयर स्टेट की क्रिएशन का जो स्पिरिट है वो स्पिरिट जो है वो मुमकिन बनाया जा सके और उसको आइन के तहत जो कि इंश्राइंड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के अंदर और जिस तरह के बताया गया कि प्रीएम्बल की सूरत में मुख्तलिफ अदवार में जो हमारा आइन आया और आखिर में 1973 का आइन कि इसके अंदर उसकी पासदारी अच्छे तरीके से कर सकें और मुमकिन बना सकें जो हमारी जो नेशनल यूनिटी है और सोशल इंटीग्रेशन है। सोशल इंटीग्रेशन के हवाले से जिस तरीके से हमें एक्सप्लेन किया डॉक्टर साहब ने, प्रोफेसर साहब ने, कि उस स्पिरिट के तहत हम जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए स्टेट सब्जेक्ट के तौर पे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना कॉन्स्टिट्यूशन, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में स्टेट और वी बीइंग द स्टेट सब्जेक्ट कि हमारे दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है और उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए हमने हर मुमकिन कोशिश बनानी है। और जब हम कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे
کہ ڈس انٹیگریشن کی جو صورتحال ہے, جو روٹ کازز اس وقت موجود ہیں کہ جو ہمیں یونائٹ نہیں ہونے دے رہی, جو ہمارے اندر ڈس انٹیگریشن کی اس طرح کی وجوہات پیدا کر رہی ہیں, وہ تمام کا سدباب ہو سکے گا. جس طرح کہ آرٹیکل 4 آف دی کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ لائلٹی ٹو دی اسٹیٹ, کہ اسٹیٹ کے ساتھ اگر ہم لائل ہیں, اسٹیٹ کی وضع کردہ جو آئین کے تحت جو اس کی آرٹیکلز ہیں, جو اس کی بتائی ہوئی ہمارے کانٹریکٹ کے تحت ہمیں جو قوانین ہیں اس کی پاسداری کریں گے, تو ہماری جو لائلٹی ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ سامنے بھی آئے گی, اور اس سے ایک نیشنل یونٹی کا جو ہے وہ اظہار بھی ہوگا. آرٹیکل 20 کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ ہمارا وی آل ہیو دی فریڈم, کہ جس طرح پہلے بتایا ہوا تھا کہ ہم نے اپنی مذہبی آزادی ہے, ہمیں کسی بھی فرقے کو, کسی بھی مذہب کو, کسی بھی اینٹی کو فلی آزادی میثاق مدینہ کے چارٹر کے مطابق اس وقت کے بعد ابھی اس ریاست مدینہ کے بعد ابھی اس وقت یہاں پر نظر آتی ہے, اور اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ بہاڑی میں کی حد تک ہم آپ کو جو پارٹیسپیشن ہوئی تمام سیکٹ سے, تمام شعبہ حیات زندگی سے, اور تمام سول سوسائٹی اور مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء سے, تو اس سے تو نظر آتی ہے نہ صرف یہاں پر بلکہ پورے پاکستان میں. اس کی اور مثال کسی اور ملک میں یا کسی اور اس میں نہیں ملتی. جو اسپرٹ تھا پاکستان بنانے کے پیچھے, اسلامک آئیڈیالوجی تو تھی, ساتھ ساتھ ایک تھا کہ سیکولر پولیٹیکل اینٹی جو ہے اس کے اوپر رہتے ہوئے ایک ایسی نیشن بنائی جائے, ایک ایسی جغرافیائی حدود کے اندر رہتے ہوئے ملک کی تشکیل کی جائے کہ جہاں پر ہر ایک کو آزادی ہو, ہر ایک اپنے اس آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کر سکے, جس کے اندر آرٹیکل 25 کہتا ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ ایکویلٹی آف آل دی سٹیزنز, کہ کسی کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, کوئی ہر ایک جو ہے وہ ایکولی ٹریٹ ہوگا بیفور دی لا, اور ہر ایک کو ایک اپرچونٹی دی جائے گی تاکہ وہ اپنا ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنی کنٹریبیوشن کر سکے, اور اسٹیٹ جو ہے وہ پروگریس کرے اور نظر آئے کہ دنیا میں ایک ابھرتی ہوئی مملکت کی صورت میں. تو یہ وہ تمام ذائچہ ہے کہ جس کے اندر تمام ہمارے جو گیسٹ اسپیکرز ہیں انہوں نے, اور بالخصوص قاری صاحب نے بات چیت کی, ہمیں آگاہی پہنچائی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. دوبارہ سے وقت کی کمی کی وجہ سے مزید بات چیت نہیں کروں گا, بالخصوص کہ جبکہ اتنی جو ہے ہمیں آگاہی دی گئی, ہمیں اتنی جو ہے اویئرنیس دی گئی اس حوالے سے کہ اس کے بعد کوئی بات ایسی رہتی نہیں ہے کہ جس کے اوپر میں ڈیلیبریٹ کر سکوں. کہ جو ابھی اس وقت پیغام پاکستان کے جو ایک چارٹر سائن ہوا اور اس کے بعد جو اس کی امپلیمنٹیشن جو کرنی ہے, اس میں ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے ایز اے اسٹیٹ سبجیکٹ, ہم سب کی ایک آئینی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنے نہ صرف فنڈامنٹل رائٹس کی اپ ہولڈ کرنے کے حوالے سے بلکہ پرنسپلز آف پالیسی جو کہ آئین کے اندر دی گئی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کو اس کی عمل درآمد جو ہے یقینی بنائیں اور اپنا رول پلے کریں. ہم سب کی ایک آئینی ذمہ داری ہے اور ہم نے اچھے طریقے سے اپنی اس ذمہ داری کو نبھانا ہے, نہ صرف یہ کہ مختلف ایونٹس میں بلکہ ہر آئے روز اور گزرتے ہوئے دنوں کے حوالے سے ہم لوگوں کی اس طرح ہی انٹیگریشن رہنی چاہیے, ہماری آپس میں اسی طرح ہی باہمی جو ہمارے روابط ہیں ان کو قائم رہنا چاہیے. اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 16 دسمبر میں جو دو اس ملک کی تاریخ میں انسیڈنٹس ہوئے تھے, اے پی ایس کا انسیڈنٹ اور سقوط ڈھاکہ, تو اس کے بعد ہمیں ایک سبق حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں ایک اس حوالے سے اپنے عزم کو پختہ کرنا چاہیے کہ ہم سب نے مل کے دہشت گردی کے خلاف اور ان تمام عناصر کے خلاف جو کہ ہماری لائلٹی ٹو اسٹیٹ کے درمیان آنے کے لیے ہمہ بستہ کوشاں ہیں, اور ان کے خلاف ہم نے مل کے جنگ بھی لڑنی ہے اور ان کے خلاف مل کے ایک قدم آگے بڑھانا ہے, اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے, ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف لے کے جانا ہے, تعلیم کو فروغ دینا ہے, ہم نے اپنی سوشل جو سروسز ہیں ان کو ہم نے امپروو کرنا ہے تاکہ جو سوشل کاسٹ ہماری بڑھتی جا رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کو مینیمائز کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ ہم سب مل کے اپنا رول پلے کر سکیں اس سوسائٹی کو ایک پروگریسو سوسائٹی بنانے میں اور اس میں تشکیل دینے کے حوالے سے. آخر میں پھر سے ممنون ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں تمام جو حاضرین محفل ہیں جو یہاں موجود ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے آج کے مہمان خصوصی قاری سید صداقت علی شاہ صاحب کا کہ انہوں نے اسلام آباد کے بعد میری دعوت پہ پاکستان میں یہ دوسری
جو کانفرنس ہے اس کے انعقاد بہاڑی میں کرنے کے لیے حامی بھری، اور ہمارے لیے ایک فخر کا مقام ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس پیغام کو نہ صرف یہ کہ یہاں پر سنیں گے بلکہ اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے عملی اقدامات بھی اٹھائیں گے، اور آنے والے دنوں میں اس طرح کی کانفرنسز اور اس طرح کے مختلف اعتبار سے جو ایونٹس ہیں ان کو آرگنائز کریں گے ہر لیول پہ. تمام جو ہمارے سول سوسائٹی کے اور مختلف شعبہ حاجات سے تعلق رکھنے والے اشخاص، افراد، معززین، ان کو بلانے کا بھی مقصد یہ تھا کہ وہ اس پیغام کو جب لے کے جائیں تو اپنے اپنے اداروں میں، اپنی سوسائٹی میں، کمیونٹی میں اس پیغام کو آگے لے جا کے سب کے اندر اویئرنیس لے کے آئیں، تاکہ جو ہماری نیشنل یونٹی ہے اس کو اسٹرینتھن کر سکیں. جو انٹیگریشن کا کانسیپٹ ہے اس کو ہم آگے لے کے جا سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ سارا تھا پیغام، اور یہ وہ سارا اسپرٹ تھا کہ جس کے اندر ہم لوگوں نے آگے مل کے کام کرنا ہے، چلنا بھی ہے. اور جو بھی اس طرح کے آپ آگے پروگرامز آرگنائز کریں گے، ایونٹس آرگنائز کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہم سب کو وہاں آپ کے ساتھ پائیں گے. اور عملی طور پہ بھی ہر جگہ پہ ہم لوگوں نے بالخصوص ضلع بہاڑی نے اسی طرح انٹیگریٹ ہو کے، اسی طرح ساتھ رہ کے، مل کے اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا رول پلے کرنا ہے. اور ہر جگہ یہ آواز آنی چاہیے کہ ضلع بہاڑی کے تمام جو لوگ ہیں، اور بالخصوص جو یہاں پر جتنے بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے اور مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جو اشخاص ہیں، افراد ہیں، معززین ہیں، ان کی آواز جو ہے ایک ساتھ ہے اور جب بستہ ہو کے ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ. آج کی جو کانفرنس یہاں پر انعقاد پذیر ہوئی، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا الہ العالمین، ہمیں اللہ اس کے محبوب سے محبت عطا فرما اور اپنے وطن پاکستان سے محبت عطا فرما. ہمیں سب کو مل جل کر اس ملک کی وفا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، اپنے ذاتی اختلافات کو دور رکھ کے اس ملک کی ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمیں افواج پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا بازو بننے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.